السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری لیب۔ آج ہم بات کریں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں چند روز ہی گزارے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس سرزمین پر ایک خانہ کعبہ تیار کرو تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تو میرے حکم سے ایک آبرو آئے گا، تم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی اندازے سے جو حلقے کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈال دی گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ ترجمہ: اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کہ میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا۔ یہ خاص صفت اسی امت کو عنایت فرمائی گئی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے خدا، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان، کوہ ہرا، ابو قبیس اور کوہ صفا مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اور اس کی تعمیر کے کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف کعبے کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا تھا۔ ایک اور پتھر جو بائیں طرف رکھا اس پر نام حضرت عمر خطاب لکھا تھا۔ اسی طرح ایک اور پتھر رکھا جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا تھا۔ ایک اور پتھر رکھا جس پر نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا تھا۔ مطلب یہ کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور نہ حج قبول ہوگا، اور نہ کوئی اور عبادت اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب، کہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے جو کوئی ان میں یقین لائے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا، تھوڑے دنوں بعد پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا، پھر ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوندی قدوس سے عرض کیا، یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسوں کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا درجہ رکھتا ہے، اور 1000 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس کے لیے پیدل آئیں، اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے پتلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقہ اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکار دو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں پہنچا دوں گا، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں ان کو بھی سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے لیے آنا ضروری ہے۔ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک
ایک بار، دو بار یا اس سے زیادہ باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا لیکن چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے میدان کے چاروں طرف دیکھ، پانی ہے، نہ گھاس ہے اور نہ زراعت، غرض یہ کہ کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، یا رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد جہاں میدان میں کوئی کھیتی نہیں ہے، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہمارے، ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف جھک جاتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔